أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت عليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مالك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا بارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رفيق تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذريع تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز الجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والے دیگر نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد والے دیگر نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عالمی وبا کی نجات کے لیے، تمام مریضوں کی شفا کے لیے، تمام حاجاتوں کے لیے، تمام مشکلاتوں کی دوری کے لیے سب مل کے دعا امام زمانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك برحمتك يا أرحم الراحمين
اس دعا کی تلاوت ہم سب مل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک نبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا. ماشاء اللہ بلند بلند بلند. وقدمناك بين يدي رجائنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ما شاء الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا سب ساتھ پڑھیں. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا ماشاء اللہ وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين
یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا حسين مظلوم يا حسين مظلوم يا حسين غریب. یقیناً چاند رات سے اور 12 محرم تک آپ لوگ مستقل عزاداری کر رہے ہیں اور یقیناً تھک گئے ہیں، لیکن ایک تھکے ہوئے کو یاد کریں جو کربلا کے میدان میں کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتا ہے، کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھاتا ہے. اے عزیزوں، آپ اپنی تھکن بھول جائیں گے یقیناً. اے رونے والوں ہے یہ روایات میں لکھا، جس دم قیام کوفے میں مختار نے کیا، جو بھی تھے قاتلان شہیدان کربلا، ان میں سے کوئی جب بھی گرفتار ہوتا تھا، حکم امیر پر وہ ستم جب سناتا تھا، مختار سر کو پیٹ کے بس روتا جاتا تھا. ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما، ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان، توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں خود سنا، اٹھتا تھا شور خیموں سے مارا گیا جمع، ماں جیتے جی گزر گئی، زینب بھی مر گئی، ایک برچھی میری کتنے جگر پار کر گئی. ایک روز کر کے لایا گیا ہرملا سیر، بولا وہ رن میں نے چلائے تھے 3 تیر، اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر، بھر کر چلا جو مشق کو مظلوم کا سفیر، ارے مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا، ایسا لگا
کے قتل علمدار ہو گیا. بولا نہیں یہ کرب کا ہے دوسرا مقام. لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام. سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ تشنہ کام. یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام. ہل ہل گیا لحد میں جگر بوتراب کا. مقتل میں نہر ہو گیا بچہ رو باپ کا. دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما. پیر و جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں. بولا یہ ہرملا ابھی باقی ہے داستان. جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا. اس تیر نے حسین کو زین سے گرایا تھا. پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار. جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار. بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دھار، جس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار. ارے خنجر رواں تھا حلق پہ ابن بطول کے، دل کٹ رہے تھے ساتھ میں آل رسول کے. اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا. اے پرسادارو سوچنا دل میں کبھی ذرا، کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا. کس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا. محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پر، خنجر کے کچھ نشان ہیں زہرا کے ہاتھ پر. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا الحسن یا ولی یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا ولي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا ولي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على قلبه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجار يا وسيع الحسن والخلف الحجار أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سلام کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلام کہتے تھے آدا
جکڑ کے لائے ہے خیبر شکن کی بیٹی کو یہ کہہ کر شام میں در در پھرا زینب کو سلام کہتے تھے رلاؤ زینب کو اور چھپا کے بالوں سے منہ کو یہ بولی بنت علی خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو سلام کہتے تھے رلاؤ زینب کو اور حسین امام کو رن میں کیا تھا جس سے شہید وہ خون بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو اور انیس اہل حرم میں بپا تھا ایک محشر کہا جو حاکم ازلم نے لاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے رلاؤ زینب کو سرے حسین سینہ پر دکھاؤ زینب کو اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اور حبیب خدا خاتم الانبیاء باوز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لبیک یا حسین 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 حسینیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قرر الفاتحة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وكيل المدني البشير الحاشمي المقتربين سيدنا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ودافع البلاء والقهد والمرض شمس الضحى بدر الضجاء صدر العلا نور الحدا كهف الورى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. صلوات النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز کرام، عزاداران سید الشہداء، کل جس گفتگو کو ہم نے کیا تھا وہیں سے متصل، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو بیان کرنا ہے۔ مقصد عزائے حسینی کیا ہے؟ الگ الگ موضوع ہیں۔ زندگی اور بندگی کیا ہے؟ عزیز و انسان اگر اپنی صحیح طریقے سے زندگی کو سمجھ جائے تو پھر وہ مقصد عزائے حسین کو بھی سمجھ جائے گا اور اپنی زندگی کو بھی سمجھ جائے گا۔ جب زندگی کو سمجھ جائے گا تو بندگی خود بخود اسے سمجھ آ جائے گا، چونکہ بندگی کے لیے زندگی کا سمجھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو اس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو انسان اکڑ کر کر چل رہا ہے، کس بات کی اس میں اکڑ ہے؟ اس لیے کہ غرور ایسی چیز کا نام ہے کہ جو انسان سے انسانیت کو چھین لیتی ہے، انسان سے مومنیت کو ختم کر دیتی ہے، انسان کو جانور بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مخلوق اللہ کی گھاس کھائے وہی جانور کہلائے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان نے پہنے تو کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے، لیکن وہ درندوں کی شکل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مقصد عزائے حسینی یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بدل دے۔ کل کی گفتگو یہی تھا کہ اصلاح نفس کیسے کیا جائے۔ اگر انسان اپنے نفس کی صلح کر لے، اپنے نفس کو صحیح کر لے، اپنے نفس کو سنبھال لے، زندگی بہت آسانی سے بدل جائے گی۔ لیکن جو زندگی میں سب سے مشکل شے کا نام ہے وہ ہے نفس، کہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اس کی ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہی شے ہے جو انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی چیز ہے جو بھائی
بھائی کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی نفس ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں کہ جب انسان اپنے نفس پر عبور حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیاوی بندہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں قرار پاتا ہے۔ مثال اس کی بارہا بات سنی ہوئی، صرف میں 2 جملوں کو نفس کے حوالے سے۔ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ بابا مجھے 11 ستارے، قرآن کی آیتیں ہیں نہیں پڑھتا، بابا مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے برجستہ بیٹے سے کیا کہا، ڈیٹیل میں نہیں کہا، شارٹ میں، کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ باپ نبی ہے، انسان کی دلوں کو، حالتوں کو جانتا ہے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے خون ہے، ایک ہی باپ نے پرورش کی ہے، لیکن جہاں انسان کے نفس کے اندر ایک برائی نے جنم لیا، انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا، 12 قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھائی کو لے گئے اور لے جا کر اسے کنویں کے حوالے کر دیا، باپ کو لا کر خون میں ڈوبے ہوئے کپڑے دکھا دیے، اور جناب یعقوب سے کہا کہ بابا جناب یوسف کو درندے پھاڑ کھا گئے ہیں۔ باپ نبی ہے، ہماری اور آپ کی طرح جھوٹ پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، وہ کون سا جانور تھا، ایک سلوات پڑھ دے عجیب بات ہے، وہ کون سا جانور تھا کہ جو لباس تو صحیح و سالم چھوڑ گیا لیکن بیٹے کو کھا گیا۔ گناہ کبیرہ کی روایت ہے۔ خیر عزیزو، یہ معاملہ تو میں نے اس لیے بیان کیا کہ انسان میں جب حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا احترام ہو رہا ہے، اس کا رسپیکٹ ہو رہا ہے، لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، لوگ اس کو اکرام سے بٹھاتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو منظور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس اس چیز کو قبول کرنے کے لیے اسے آمادہ نہیں ہونے دیتا، تو وہ مجبور کرتا ہے کہ اس شخص کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اس کے لیے وہ ہزاروں گناہ کر ڈالتا ہے، جیسا کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ لیکن جسے اللہ عزت بخش دے، جسے اللہ مقام عطا کر دے، اللہ جس کی انکساری کو دیکھنے کے بعد اسے بلندیاں عطا کر دے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے جو کر لے اس کو تنزلی کی طرف نہیں لا سکتا، اس کو جو ہے وہ پستیوں کی طرف نہیں لا سکتا، اس کو نیچائی کی طرف نہیں لا سکتا۔ عزیز و اہم چیز، نبی ہونے کے باوجود کبھی کبھی انسان اپنے نفس سے وہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک پل میں وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ جناب یعقوب کو جب خبر ہوئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، فلسطین میں ہے جناب یعقوب، اور جناب یوسف مصر میں ہے، باپ بیٹے کو خبر ہوئی، جناب یوسف ادھر سے نکلتے ہیں، جناب یعقوب ادھر سے نکلتے ہیں۔ نفس کی بات، جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں،
जनाब यूसुफ तन्हा आ रहे हैं, नहीं, मिस्र का बादशाह आ रहा है, तमाम जाहो हशम साथ में है, हजारों का हुजूम है, सवारियों पर बैठे हुए हैं। जब करीब आ गए तो जनाब याकूब अपनी सवारी से उतरे और बेटे सवारी पर बैठे रहे। जनाब याकूब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जनाब याकूब जमीन पर गिर जाते हैं। उनके बेटों ने जनाब याकूब को उठाया। जनाब यूसुफ अपने वालिद से मिले, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जिब्राइल नाजिल हुए आसमान से और कहा यूसुफ अपने बाप याकूब से मुलाकात कर ली? अल्लाह पूछ रहा है। कहा हाँ मुलाकात हो गई। कहा अब अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाओ। जनाब यूसुफ ने अपने हाथ को आसमान की तरफ दिखाया। जनाब यूसुफ ने क्या देखा कि उनकी हथेली से एक नूर है जो निकलकर आसमान की तरफ जा रहा है। तो जनाब यूसुफ ने हाथों को जोड़कर कहा परवरदिगार ये माजरा क्या है? तो अजीजों अल्लाह ने कहा जिब्राइल यूसुफ से कह दो कि जो तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने नबुव्वत का नूर रखा था उसको अल्लाह ने वापस ले लिया। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारा बाप तुमसे मिलने के लिए आ रहा था वो जमीन पे था, तुम सवारी पे बैठे हुए। वो जमीन पे था, तुम सवारी पे बैठे हुए थे, अगरचे तुम एक लम्हे के लिए बैठे। अजीजों जब यूसुफ जैसा नबी अगर अपने बाप के एहतराम के लिए सवारी से न उतरे तो अल्लाह उसके हाथ से नबुव्वत का नूर ले सकता है, तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है? हमारी और आपकी बिसाती ही। मैं वाकयात पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन माहौल को देखकर थोड़ा सा अजीजों, तो अल्लाह ने ये अजमतें रखी हैं हमसे बुजुर्गों की। ये अजमतें, ये इकराम कब हमें समझ में आएगा? जब हम अपनी जिंदगी को समझ जाएंगे, हम अपने नफ्स की इस्लाह कर लेंगे, उसको सही कर लेंगे, उसी वक्त हमें समझ में आएगा। जब तक हम अनानियत में रहेंगे तो इंसान कभी किसी को नहीं समझ सकता। जब हम अपने घर के लोगों को नहीं समझ सकते तो फिर अहले बैत अतहार को क्या समझेंगे? और जब हम अहले बैत अतहार को नहीं समझ सकते तो हम परवरदिगार को क्या समझेंगे? मैंने बारहा एक चीज कही कि हर चीज को समझने के लिए अल्लाह ने एक कानून को रख दिया है, लिहाजा जब तक तुम उस कानून पर अमल नहीं करोगे, कोई कहे नहीं मैं डायरेक्ट अल्लाह को समझना चाहता, हो ही नहीं सकता। मैं डायरेक्ट अहले बैत को समझना चाहता हूं, हरगिज नहीं हो सकता। इब्तिदा तुम्हारे घर से है, इब्तिदा तुम्हारे पड़ोसियों से है, इब्तिदा तुम्हारे अज़्ज़ा व अक़ारिब से है, शुरुआत तुम्हारे महल्ले वालों से है। पहले तुम्हें इन्हें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में दूसरों को समझा जाए। ये मेरे मौजू में बात नहीं है, लेकिन हो रही थी तो मैं बयान कर दूं। छठे इमाम मुसफ़िर आतिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे तो उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, कर चुके मैंने हवाला नहीं दिया था छठे इमाम का, कि सिले रहमी करने से अगर इंसान ने किसी की उम्र 3 साल रखी है तो अगर अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया उस सिले रहमी को, तो 3 साल के बदले अल्लाह 30 साल कर देता है। कितनी? 30 साल। अब किसी शख्स ने सवाल किया मौला से, मौला ये बताइए कि सिले रहमी करने में सिर्फ हमारा हिस्सा होता है, मैं अकेला अपने खानदान में अपने अहले अयाल में सिर्फ अकेला सिले रहमी करने वाला हूं, बाकी कोई शख्स सिले रहमी मेरे कबीले में मेरे खानदान में करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें उस खानदान के लिए चुनकर भेजा है। अल्लाह चाहता यह है कि तुम्हारे जरिए से ये सिलसिला बाकी रहे।
لہٰذا تمہیں اس پر شکر خدا کرنا چاہیے. ان کی برائیوں کو نہیں دیکھیں کہ یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اہل بیت کے راستے پر چلتے جائیں. اہل بیت آپ کی مدد کرتے چلے جائیں، وہ راستہ آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے. نفس کی گفتگو ہو رہی کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کو سنبھالنے کے لیے اپنے نفس کو سدھارے، اور جب نفس سدھر جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے. نہیں تو انسان کے پاس نہ نماز کے لیے وقت ہے، نہ روزوں کے لیے وقت ہے، نہ کار خیر کے لیے وقت ہے، نہ صلہ رحمی کے لیے وقت ہے، نہ بیماروں کی عیادت کے لیے وقت ہے، کسی کے لیے وقت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو والدین گھر میں موجود ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم اتنا تھک جاتے ہیں اپنے کام و کاج میں. بہت سارے گھروں میں ایسی باتیں ہیں کہ والدین سے 8 دن ملاقات نہیں ہوتی، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. وہ آئے، کھانا کھایا، حضرت اپنے روم میں. یہ انسان کیوں ایسا کر رہا ہے؟ چونکہ اس نے اپنے نفس کو سنبھالا نہیں ہے. پیغمبر کے پاس ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں اور میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں. پیغمبر سے شخص نے کہا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کر لے. یا رسول اللہ، میرا کام ہو گیا ہے جس کے لیے میں نے قسم کھائی تھی، لیکن اب آپ ہی مجھے یہ بتائیے کہ میں قسم کیسے پوری کروں؟ جنت تو یہاں موجود نہیں ہے. جنت کا دروازہ، جب جنت ہی نہیں تو اس کا دروازہ کہاں ہوگا؟ اس کی چوکھٹ کہاں ہوگا؟ دروازہ اوپر کے حصے کو کہتے ہیں اور چوکھٹ نیچے کے حصے کو کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ تیری قسم یہی پوری ہو جائے گی. اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. یا رسول اللہ کیسے؟ پیغمبر نے کہا تو اپنے گھر چلا جا. وہ ناراض ہو گیا. یا رسول اللہ، میں آپ سے مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر بھیج رہے ہیں. یہ جواب تو نہیں ہوا. پیغمبر نے کہا میں تجھے اس لیے گھر بھیج رہا ہوں، گھر پر جا کر دیکھنا تیرے ماں اور باپ موجود ہوں گے. تو باپ کے ماتھے کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کے دروازے کو چوم لیا ہے. تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، گویا کہ تو نے ماں کے جو ہے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. تیری قسم اسی دنیا میں پوری ہو جائے گی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزیزو، یہ کب انسان کر سکتا ہے؟ جب وہ اصلاح نفس کر لے. نہیں تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیا ہی کیا ہے والدین نے، کیا دیا ہے زندگی میں. خدا نہ کرے کہ کوئی بدنصیب ایسے کلمات اپنی زبان پر لے کر آئے. جن والدین نے محبت اہل بیت اپنی اولاد کو عطا کر دی ہو، اس سے بڑی زندگی میں اور کوئی دوسرا تحفہ نہیں ہو سکتا. عزیزو، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے والدین، میری ماں اور باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میں کس کے ماتھے کو چوموں، کس کی جو ہے وہ پیروں کو چوموں؟ پیغمبر نے کہا پھر بھی تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدھا یہاں سے قبرستان چلا جا، اور جانے کے بعد اپنے باپ کی قبر کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کے دروازے کو چوما ہے. اور ماں کی قبر کو چوم لے تو گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے. تیری قسم پوری ہو جائے گی. اس نے ہاتھوں کو جوڑا. یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کی قبر کہاں ہے. پیغمبر نے کہا اس کا بھی حل ہے، تو یہیں پر بیٹھ جا، اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 2 قبروں کے نشان بنا لے. ایک قبر کو ماں کی قبر قرار دے، دوسری قبر کو باپ کی قبر قرار دے. ایک قبر پر ہاتھ رکھ جو باپ کی ہو، اس کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کے دروازے کو چوم لیا ہے. اور دوسری قبر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. پیغمبر نے کہا یاد رکھ،
اللہ نے یہ مقام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں کپڑے پہنا دو بلکہ ان کی جو ہے وہ خدمت انجام دے دو، نہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے وہ دعائیں مانگ لو کہ جو زندگی میں تم اللہ کے لاکھوں سجدے کرتے رہے، اللہ نے تمہاری وہ دعائیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں کی ہیں، لیکن جب بھی والدین تمہارے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر تمہارے حق میں دعا کریں گے، پروردگار کبھی بھی انہیں رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے جو تمہیں کبھی نہیں عطا کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عزیزو، یہ عظمتیں ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اس وقت بدل سکتا ہے جب وہ اصلاح نفس کر لے، نفس کی صلح کر لے، نفس کو سنبھال لے، نہیں تو انسان کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ پھر ہمیشہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نہیں پڑھتا، نہیں تو ہمیشہ یہی دعا کرے گا، معبود ایک بار اور اس دنیا میں مجھے بھیج دے تاکہ میں تیری اور زیادہ عبادتیں کروں۔ عزیزو، بھی وقت ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ سے یہ نہ کہیں کہ معبود اب ہمیں بھیج دے، ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو سکے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، اب یہاں پر آیت اللہ بہجت کا جملہ میں کوٹ کروں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں چونکہ آپ ایسے مقام پر آ جاتے ہیں کہ اگر یہاں پر آنے کے بعد کسی انسان کو ہدایت نہ ملے تو پھر زندگی میں اسے کہیں پر بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر اس فرش عزا پر آنے کے بعد کسی کا نفس صحیح نہ ہو، سدھرے نہ، تو وہ کسی بھی محفل میں چلا جائے اس کا نفس سدھر نہیں سکتا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جایا کرو تو باوضو ہو کر جایا کرو۔ جب کوئی تم سے سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس حسین میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، اور کربلا میں جانے والا ایسا کوئی شخص ہی نہیں کہ جس کی ہدایت نہ ہو۔ ایک مرجع کی جملے ہے۔ عزیزو، امام کے ساتھ وقت گزار لینا کمال نہیں ہوتا، امام کو دیکھ لینا کمال نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے معرفت ہونا، کمال ہوتا ہے باشعور ہونا، کمال ہوتا ہے پہچاننا۔ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ کربلا میں یزیدیوں نے امام وقت کو نہیں دیکھا تھا، ایک ساتھ 3 امام موجود تھے۔ امام حسین کربلا میں موجود تھے، چوتھے امام کربلا میں موجود تھے، 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، لیکن امام کو دیکھنے کے بعد زندگی پر اثر نہ ہونا یہ یزیدیوں کی زندگی کا کردار ہے، لیکن امام کی موجودگی ہوتے ہوئے امام کو نہ دیکھنا، امام کے اقوال پر عمل کر لینا، یہ عزادارین حسین کی زندگی کا کمال ہے۔ امام کا دیکھنا کمال نہیں ہے، امام کی معرفت رکھنا کمال ہے، باشعور ہونا کمال ہے، پہچاننا امام کو کمال ہے، ان کے اقوال پر عمل کرنا کمال ہے۔ عزیزو، اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں اور ربط مسائل۔ انسان جب تک امام کے اقوال پر عمل کرتا رہتا ہے، ان کی زندگی میں اپنی زندگی کو اتار دیتا ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی بن جاتی ہے۔ اگرچہ اس نے امام کا زمانہ نہ دیکھا ہو، امام کے ساتھ زندگی نہ گزاری ہو، پیغمبر کے ساتھ زندگی نہ، کتنے سارے پیغمبر کے اصحاب ایسے تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ زندگی تو گزارتے تھے لیکن انہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کی زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو معرفت کے ساتھ ہوتا ہے
پھر اہل بیت خود اس کو اپنی زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اویس قرنی جب سرزمین سیریا سے مدینے کی طرف آیا، رسول کا صحابی ہے جس نے کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، جب وہ سرزمین مدینے پر آیا اور اسے خبر یہ ملی کہ پیغمبر اکرم جنگ پر گئے ہوئے ہیں، تو پیغمبر کے کچھ اصحاب کو مدینے میں اس نے پایا۔ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں پیغمبر سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر میں رہا کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، کبھی زندگی نے موقع نہ دیا کہ پیغمبر کی زیارت کے لیے جا سکے۔ لیکن ایک بار وقت ملا تو مدینے پہنچا، پیغمبر حاضر نہیں ہے مدینے میں، اصحاب سے ملاقات ہوئی، ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ پیغمبر اکرم کا حلیہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے عجب طریقے سے بیان کرنا شروع کیا کہ پیغمبر ایسے چلتے ہیں، پیغمبر ویسے چلتے ہیں، پیغمبر یہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا میرا رسول ایسے چلتا، بلکہ میرا رسول جب بھی قدم بڑھاتا ہوگا تو پھر فرشتے اس کے قدم پر صلوات پڑھتے ہیں۔ میرا رسول جب بھی گفتگو کرتا ہوگا وحی الہی کے مطابق کلام کرتا ہوگا۔ اویس قرنی نے اس طریقے سے چند کلمات کہے اور کہنے کے بعد اویس قرنی نے کہا خیر وقت ہو رہا ہے، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں ٹھہروں گا نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ اویس قرنی واپس سے لے گئے، پیغمبر اکرم جنگ سے واپس آئے اور آنے کے بعد میں اپنے صحاب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ مجھے یہاں پر کسی کے آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ صاحب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کوئی شخص جو ہے وہ سرزمین سیریا شام سے آیا، آپ کو پوچھ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا اچھا۔ عزیز و محبت اور ولایت ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آقا سے ملنے کے لیے جائے اس کا جانا ہی آقا کو قبول ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کربلا تو ہر سال جاتے ہیں، زندگی بدلتی نہیں ہے، وہاں سے آنے کے بعد وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی مکاریاں، وہی جو ہے انسانوں کو بے وقوف بنانا، کیا ہے؟ آپ نے روزہ تو ہر سال دیکھا ہے، کچھ زندگی میں بدلاؤ آیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زیارت پہ نہیں جائیں، معاذ اللہ میری تو اوقات ہی نہیں ہے، آپ جائیں، سیرت معصومین کو اپنا کر آئیں۔ کربلا جانے کے بعد ایک وعدہ کریں روضہ حسین کو دیکھنے کے بعد کہ مولا آج تک جو گناہ کیے ہیں اب اس کے بعد نہیں کریں گے، تو آپ کو سیکھ کر آئیں۔ عزیزو، پیغمبر اکرم نے جب یہ جملہ کہا، پیغمبر اکرم کسی کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ پیغمبر نے دیکھا، پیغمبر کو خبر ملی کہ اویس کہہ کر گئے ہیں کہ پیغمبر سے کہنا اگر زندگی نے موقع دیا تو میں رسول کی زیارت کے لیے ضرور آؤں گا۔ پیغمبر نے جب یہ جملہ سنا تو ایک لیٹر اٹھایا اویس قرنی کے نام لکھا اور لکھنے کے بعد ایک اپنے صحابی کو دیا، کہا جلدی سے سیریا جاؤ اور جانے کے بعد یہ خط اویس قرنی کو دے کر آؤ۔ شخص سیریا پہنچا، پہنچنے کے بعد بھی اس نے خط کو کھولا، اویس قرنی کو دیا، اویس قرنی نے خط کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور چون کر اویس قرنی خط پڑھنے لگے کہ پیغمبر نے لکھا ہے اے اویس، تمہیں سیریا سے مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے رسول کی زیارت کرنے کے لیے، اس لیے کہ تم وہ خدمت انجام دے رہے ہو جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے اویس، تم ایسے ہی ماں کی خدمت کرتے رہو، یہ پیغمبر کا وعدہ ہے کہ اگر پیغمبر کو زندگی نے کبھی موقع دیا تو رسول تمہیں اپنی زیارت کروانے ضرور آئے گا، رسول تمہیں اپنی زیارت کروانے ضرور آئے گا۔ تو عزیزو، یہی حقیقت ہے کہ اگر عزادار حسین صادق دل سے صداقت کے ساتھ
حسین کی جو ہے وہ کردار پر عمل کرنے لگے، حسین کے عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لے، تو پھر اسے کربلا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ حسین اس کے لیے ایک پیغام کہلائیں گے کہ میرے عزادار سے کہو کہ میرا جو مقصد تھا، میرا جو دین کا مقصد تھا، جو میرا مقصد تھا، اس کو تم پھیلاتے رہو، اسلام کے مقصد کو۔ جیسے لوگ حسین کا وعدہ ہے، کربلا آنا نہیں پڑے گا، بلکہ تم فرش عذاب تمہارے گھر چلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد عزیزو، ہم صرف اہتمام کریں، مقصد اسلام کو آگے بڑھائیں۔ مجھے احساس ہے کہ کئی دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ابھی تو انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ رہے گا، آپ ایک کے بعد ایک ذاکروں کو سنیں گے۔ عزیزو، یہ وہ حسین ہے کہ جو پیغام دے رہا ہے انسان کو کہ اپنی زندگی کو تم ایسے بنا لو کہ جیسے حسین چاہتا ہے، جیسے حسین کا نانا چاہتا تھا۔ عزیزو، نانا کے چاہنے پر حسین نے جان کی پرواہ نہیں کی، حسین نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے بوڑھوں کی پرواہ نہیں کی، حسین نے ماں بہنوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ حسین نے ایک ہی کلمہ کہا، اے بہن زینب، ماجایا حسین کربلا میں جا رہا ہے۔ فوراً زینب نے کہا، اے بھیا حسین، بہن زینب بھی ساتھ میں جائے گی۔ حسین کہتے ہیں، بہن زینب، حسین کو بہت امتحان دینا پڑیں گے، حسین کو بہت قربانیاں دینا پڑیں گی، زینب تم دیکھ نہ سکو گی۔ زینب نے کہا، بھیا یہ بتاؤ کہ آپ کس کس قربانی کو دو گے؟ حسین نے کہا، بہن زینب، حسین عباس کے بازو دے گا، بہن زینب، حسین علی اکبر کے سینے کو پیش کر دے گا، بہن زینب، حسین علی اصغر کے گلے کو پیش کر دے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے میرے ماجائے حسین، اگر تم عباس کے بازو کو پیش کرو گے تو زینب سکینہ کے گوشوارے عطا کر دے گی۔ اے میرے ماجائے حسین، اگر تم علی اکبر کا سینہ پیش کرو گے تو زینب سکینہ کے دامن میں آگ لگتے ہوئے دیکھے گی۔ اے بھیا حسین، اگر تم علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہوا دیکھو گے تو زینب سید سجاد کے گلے میں خاردار توق چمتا ہوا دیکھے گی۔ عزیزو، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، میرے ماں جائے حسین سن نہیں سکو گے، ارے حسین تمہاری شہادت کے بعد نانا کا دین بچانے کے لیے زینب اپنی چادر بھی دے دے گی۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جب شہادت حسین ہو چکی، خیام حسینی میں آگ لگائی جا چکی، عزیزو روایت میں ملتا ہے کہ جب علی اصغر کے جھولے میں آگ لگائی گئی، ایک مرتبہ ایک ماں آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد علی اصغر کے جھولے کی کچھ لکڑیاں جلی ہوئی لی اور لینے کے بعد اپنے دامن سے باندھ لی۔ عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، اعلان ہوا کہ عباس کی بہن کی چادر عزیزو شمر لعین آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ نیزے سے زینب کی چادر کو اتار لے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی جب چادر پکڑے ہوئے ہے، چادر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک شخص نے زینب کے پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زینب کے سر کی طرف نشانہ کیا اور زینب کے سر پر جیسے ہی وہ پتھر مارا، ایک مرتبہ علی کی
بیٹی سے رہا نہ گیا عزیزو، جیسے ہی علی کی بیٹی نے چادر کو ہلکا سا چھوڑا، ایک مرتبہ شمر نے نیزے سے چادر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد ایک مرتبہ فرات کی طرف بڑھتا ہوا کسی بھی لاشے کے قریب نہیں رکا، بلکہ اس لاشے کے قریب آیا کہ جو لاشا کربل کی زمین پر بغیر ہاتھوں کے پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے عباس کہاں گئی ہے تمہاری غیرت؟ ارے وہ تھا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، اے پرندوں تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آج زینب کی چادر ہے، شمر کا نیزہ ہے، عجب نہیں لاشے عباس ایک آواز آئی ہو، اے شمر حسین نے اجازت نہ دی، نہیں تو زینب کی چادر چھیننا تو کیا، زینب کی چادر کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ دو جملے سنے، زحمت تمام ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا، عزیز ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ چلتا ہے، چلتے چلتے ایک دکھیا ماں ایک 6 مہینے کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے میرے لال اصغر، یہ بتا تیری ماں تیرے بغیر زندگی کیسے گزارے گی؟ اے اصغر دعا یہ کرنا، اپنی دادی سے کہنا کہ رباب کو جب بھی موت آئے کربلا میں آئے، کیونکہ ماں 6 مہینے کے بغیر تنہا نہیں سو سکتی۔ اے اصغر رباب کربلا میں زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر، دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے بابا زینب
زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، ہمت یوں بڑھاؤ بیٹی کی عابد کو بچا کر، ہمت یوں سے براشتے ہیں پتھر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، دربار کی اس دروازے پر اماں کو سنبھالا تھا تم نے، دربار کے اس دروازے پر اماں کو سنبھالا تھا تم نے، دربار کی اس دروازے پر، دربار کی اس دروازے پر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو، ایک تواریک موتر છે બહાર કોઈ નીચે માલ કરે છે ને બ્લોકે કરે છે, નંબર છે 972 27 23 જે નીચે s'il vous plaît Martin changer करना के place یا حسین 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 زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا
خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بنت پیمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا کربلا سے یہی آ رہی ہے صدا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل وارث کربلا یا مہدی یا مہدی حسین یا مہدی 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 لاش شبیر پر جو گرائے گئے لاش شبیر پر جو گرائے گئے میں وہ پاتھر ہوں کب سے سنبھالے ہوئے دے انہیں پتھروں دے انہیں پتھروں سے دور کو سزا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا سر جدا تن جدا دونوں بازو جدا پھر بھی غازی کو مان ہے جنگ کا ہاتھ اٹھائے بنا ہاتھ اٹھائے بنا دے رہا ہے صدا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی ہر عزادار یہ کر رہا ہے دعا ہر عزادار یہ کر رہا ہے دعا ہر عزادار یہ کر رہا ہے دعا ایسا شور ہو اب کے اکبر بپا کربلا میں ملے کربلا میں ملے وارث کربلا یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی یا مہدی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله
الحسين وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مزاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا قريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان والحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا والشفيع والدين في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانا، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، والسلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بتمام السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق
يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم وأشهد لا ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما استقتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وزهورا ورحمة الله وبركاته